جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ آج کے یہ پٹواری صاحب و کتاب رکھنے والے، جعلی پن کرنے والے لکھتے ہیں کہ جناب بیت اللہ بھی انڈیا کا ہے، ان کو دے دو۔ بت پرست ہیں، لہذا اس میں بت تھے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ جناب آپ یہ کہہ سکتے ہیں، دماغی خلل ہو، تاریخ سے نہ آشنائی ہو، کچھ نہیں کہا جا سکتا، بولنے والا بول لیتا ہے۔ اور کسی نے کہا تھا جملہ اگرچہ سخت ہے، ہر بھونکنے والے کتے کے منہ میں پتھر یا وٹا نہیں دیا جاتا، بولنے دیا جائے۔ کیا آپ کی حمایتیں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی صرف غیروں سے ہیں؟ کیا ملتا ہے آپ کو ان سے؟ کیا دیتے ہیں وہ آپ کو؟ کیا حاصل ہوتا ہے؟ دوسرا اٹھتا ہے نا، بیت المقدس ایویں ہی رولا پایا ہے، کشمیر ایسے ہی پھڈا ہے، سارا کچھ ہی تمہارا پھڈے میں ہے۔ ایک دن تمہارے گھر کے اوپر تمہارا ہمسایہ دعویٰ کرے گا تو دے دیجئے گا، پھر تو زندگی بھر جنگ لڑتے ہو۔ کل کو کوئی بیٹی پہ دعویٰ کرے وہ بھی حوالے کر دیجئے گا۔ کل کو کوئی اٹھے اور کہے کہ جناب جو آپ کی اہلیہ ہے پہلے میری مانگ تھی اور میری محبوبہ تھی، دے دیجئے۔ کہنے والے نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، کوئی تقاضے ہوتے ہیں، لیکن افسوس یہ جاتی رہی ہے۔ ہم اس قدر بے حس ہو گئے ہیں، بے ضمیر ہو گئے ہیں، لاشعور ہو گئے ہیں، اپنی ہی تاریخ سے کتنی زندگی دو قومی نظریہ پڑھایا ہے۔ یہ سارے نصاب، یہ ساری کتابیں، ساری تحریریں، یہ ساری جنگیں، یہ لہو، یہ آزادی کی جنگ، یہ قدم قدم کے اوپر جو ہے وہ اپنے بزرگوں کی قربانیاں، عزتوں کی قربانیاں، وہ نیلم و جہلم کا سرخ ہو جانا، وہ چناب کا سرخ ہو جانا، وہ راوی کا سرخ ہونا، یہ ہمیں بھول گیا۔ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں بھول گئیں کہ جنہوں نے بھوک پیاس برداشت کی تھی، ایک ہی خواہش تھی، چلیں کوئی ایسا خطہ ملے، باقی لوگ کرتے نہ کرتے، تم تو اس لیے بنے ہو، تمہارا ملک اس لیے بنا ہے، ہجرتیں اس لیے ہوئی تھی۔ ان لوگوں کے ہاں رہ کر کے اللہ کی عبادت وحدہ لا شریک کی عبادت ممکن نہیں ہو پاتی۔ اللہ تعالیٰ جس جانور کو حلال قرار دیتے ہیں وہ اس کو اپنا الہ مانتے ہیں۔ ہم گائے کو حلال سمجھ کے جب ذبح کرنے لگتے ہیں، ملکیت اللہ کی ہے، وہاں انسانوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ ہم دو قومی نظریہ بھی بھول گئے، بیت اللہ کے مالک کون ہے بھول گئے، بیت المقدس کے اصلی وارث کون ہے بھول گئے۔ آئیے یہ اپنا ماضی تھوڑا پڑھ لیجئے، تاریخ ذہن میں رکھ لیجئے۔ یہ 19 مرتبہ تہ تیغ ہوا ہے، تہس نیس ہوا ہے، ملیا میٹ ہوا ہے، اینٹ سے اینٹ بجی ہے۔ اور اگر آپ نے تھوڑا بہت پڑھا ہوتا، کب عیسائیوں نے، کب یہودیوں نے، کب نکالا، کب پچھاڑا، کیا کیا ہوا،